یہ لوگ آگے جو ایتھیسٹ ہے جو کائنات کی ابتدا اس طرح مانتے ہیں کہ ایولیوشن ہو رہی ہے، اب ہم اس کا لیتے ہیں تقابلی جائزہ. صحیح. عقل دی ہے نا اللہ، بالکل بالکل. سوچنے کی صلاحیت دی ہے نا. اگر سوال آپ کر سکتے ہیں مذہب کے اوپر تو ہمیں حق نہیں ہے کہ آپ کے اس مذہب پر جس کو آپ لا مذہب کہہ رہے ہیں، ہے تو وہ مذہب ہی نا، اس لا مذہب پر ہم بھی تو کچھ اعتراض کریں نا. اس سب سے پہلے اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ آپ کی عقل یہاں تک پہنچی کہ مادہ تھا، پہلے بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، سوال ہے کیوں ہو گیا. صحیح. پہلا سوال تو میرا یہی ہے نا، کہ مجھے آپ یہ سمجھائیں اتر کا. ہاں جی، مجھے یا تو آپ یہ بات مان لیں کہ آپ مجھے اندھی تقلید سے کھڑا رہے کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے مانو پھر آگے چلو. ہاں صحیح. آپ مجھے گویا کہ شروع سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عقل کو یہاں چھوڑ دو. ہاں. میری عقل تو سوال کرے گی نا دھماکے کی وجہ کہ دھماکے کی مجھے وجہ سمجھائی جائے. مجھے نہیں پتا بھائی دھماکہ کیوں، اس لیے کہ ہم نے ہی یہ اصول بنایا ہوا ہے جی. نیوٹن کا اصول ہے یہ کہ ہر حرکت کے لیے پیچھے محرک کا ہونا ضروری. عمل رد عمل ہوتا ہے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، وہ کہتا نا. لیکن ہر حرکت جو بھی ہوتی ہے، حرکت سے بگ بینگ ایک حرکت ہے نا، کہ پہلے چپ کر کے مادہ یوں تھا، دھماکہ ہوا، پھٹ گیا، یہ حرکت ہوئی. اس حرکت کا محرک کیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، کسی بیرونی طاقت نے وہ چھیڑا کہ نہیں چھیڑا، پھر ہم اس کی بات کریں گے. پہلے آپ دعویٰ کریں نا کہ اس بگ بینگ کے پیچھے محرک یہ ہے، پھر ہم اس کی بات کریں گے، وہاں پھر ہم چلیں گے. لیکن ابھی تو مجھے یہاں سے چلائیں آپ کہ یہ بگ بینگ ہوا، مجھے عقلی طور پر سمجھائیں کیوں ہوا. اور اگر آپ یہ نہیں سمجھا سکتے اور قیامت تک سمجھا نہیں سکتے تو پھر مجھے آپ یہ مانیں کہ مجھے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں بے عقلی کی بات مانا. آپ کہلاتے عقل مند ہیں، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں، کہ ہماری یہ سوال ہے. سوال اب ہم کرتے ہیں آپ سے کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بے عقلی کی بات مانا، کہ جس میں عقل نہیں تھی وہ خود ہی پھٹ گیا، یا اس کو کوئی پھاڑنے والا نہیں تھا وہ خود پھٹ گیا. تو آپ مجھے میرے ہی عقیدے پر لے آئے. تو میرا عقیدہ بھی تو یہی ہے نا، اللہ رب العزت خود بخود ہے. اب آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے تم یہ مان لو کہ مادہ تھا خود بخود، وہ پھٹا بھی خود بخود. تو آپ میرے مجھ میں کیا فرق رہا ہے؟ بلکہ میں تو اس لیے زیادہ آپ سے بہتر ہوں کہ میں نے وہ ہستی مان لی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اور آپ وہ مان رہے جو کچھ نہیں کر سکتی وہ کرنا شروع ہو گئی. تو عقل کی بات میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں. اس جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ہمیں ان سے اس کا جواب چاہیے. یہاں ایک بطور جملہ معترضہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے یہاں ایک سسٹم بنا لیا ہے، یدی آپ اعتراض کریں ہم جواب دینے کے پابند کھڑے ہیں. آپ بھی تو کٹہرے میں آئے نا، آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں، ہم آپ سے سوال کر رہے تھے کہ ہمارے سوال کا جواب دیں. جیسے میں نے ابھی پہلا اعتراض ہوا، ابھی تو پہلے ہی اعتراض ہے نا جی، کہ جی پہلے بتائیں وہ مادہ جو بے جان تھا، بے روح تھا، اس کے اندر شعور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پہلے وہ بتائیں ہوا کیسے. اچھا چلو وہ نہیں بتاتے آپ، پھر بتاؤ وہ پھٹا کے. اب آگے چلتے ہیں، پھٹنے کے بعد پانی کہاں سے آ گیا؟ وہ جو بارش ہوئی ہے وہ بارش سے کہاں سے پانی لایا اٹھا؟ اس لیے کہ ہم جو دنیا میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں جو بارشوں کا میکنزم ہے، جی آپ خود کہتے ہیں کہ یہ بارش سمندروں سے آ رہی، اگر سمندر نہ ہو بارش ہو نہیں سکتی. تو آپ وہ بارش کہاں سے لے آئے اٹھا کر؟ پانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ پانی آیا کہاں سے؟ کیا میکنزم تھا؟ کون لے کر آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ چلو وہ بھی میں مان لیتا ہوں، پانی آ گیا. اب ان کو ہمارے دینی مذہب کی دنیا کی کسی بات پہ کوٹ کرنے کا حق نہیں ہے کہ دیکھو یہ آگے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پانی اللہ نے. بھئی ہماری بات ہم بعد میں کریں گے نا. ہاں اللہ کو مانتی نہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں مانتے نا، ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے چکر بازی نہ کریں ہمارے ساتھ، اپنے مذہب کے اعتبار سے جواب دیں ہمیں بس کہ جی وہ پانی کہاں سے آ گیا. چلو اگلی بات چلتے ہیں، یہ جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے. وہ پانی میں آپ نے کہا الیکٹرون کی بارش ہو، کس نے کر دی؟ اب سوال تو یہاں پھر اٹھے، وہ الیکٹرون کہاں سے آ گئے؟ اور وہ مادے سے الگ تھے یا مادے کے وجود کا حصہ تھا؟ وہ بارش برسانے والا کیسے تھا؟ بارش برسانے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ الیکٹرون کہاں سے آتے جس کی بارش شروع ہو گئی ہے؟ اچھا چلو بارش شروع ہوئی، اس سے پھر نمو کیسے پیدا ہو؟ حیات جو آپ نے پہلے ثابت کیا، آپ نے بنا دیا، مادہ پھٹا، پانی آیا، پانی کے اوپر الیکٹرون برسنے شروع ہو گئے، وہ مادہ حیات پیدا ہو گیا. آپ لیبارٹری میں پیدا کر کے دکھائیں وہ میکنزم جو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ایسے ہوا تھا. آپ کے پاس مٹی بھی ہے، بگ بینگ ہو چکا نا، اب آپ کے پاس مٹی بھی ہے، آپ پانی بھی ہے. چھوٹے بگ بینگ کا تجربہ کرنے لگے تھے. مجھے علم کے مطابق میں نے 1990-93 میں پڑھا تھا کہ فرانس کی سرحد کے اوپر انہوں نے بہت بڑی سرنگ بنائی ہے، اس کے اوپر بہت بڑے میگنیٹ لگائے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بگ بینگ کا ہی تجربہ کرنا تھا. اور پھر وہ ہوا کہ نہیں ہوا، چیلنج تو انہوں نے گویا کہ اس کو اسلام کو بنایا ہوگا نا
اور اللہ کی شان ہے میرے چچا کا بیٹا وہاں ہو کر آیا ہے, وہ میگنیٹ کی فیلڈ میں وہ انجینئر رہا ہے, وہاں کام کر کے ہے. اس سے بھی میں نے پوچھا کہ وہ بگ بینگ انہوں نے کرنا تھا اس کا کیا ہوا, انہوں نے کہا وہ تو کچھ ہوا نہیں, باقی ایجادات ہو رہی ہیں بس. صحیح. تو آپ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ بگ بینگ کے فارمولے کے مطابق آپ الیکٹران پروٹون کی بارش کریں, جو بھی آپ کہتے ہیں, اگر اس میں میں الیکٹران پروٹون کا نام غلط لے رہا ہوں, جو کچھ آپ میکنزم آپ کا ہے جو ہم تک پہنچا ہے. وہ جو تجربہ آپ بتا رہے ہیں نا, جی. وہ کچھ مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ وہ ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں الٹا نہ پڑ جائے, زمین نہ پڑ جائے. بس وہ انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی پک دینی ہے نا, آپ دو بجائے فرما دو, حضور نے فرما دیا بجا, ہم نے تو یہ وتیرہ بنایا ہو کہ آپ جو کہہ دیں ہم مان لیں, بس ختم, لے کے عام ہو گئے, ناکام ہو. بات یہ ہے کہ یہ حیات آپ تو نہیں پیدا کر سکے, اب تک نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا مزید. وہ جو مادہ تھا اس کو یہ شعور کیسے آیا کہ مجھے اس کائنات میں روشنی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. دیکھیں کائنات میں روشنی تھی, بگ بینگ ہوا, سورج تھا, سورج پیدا ہوا نا انقضاء سے, روشنی پیدا ہو گئی. اب اس روشنی کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں ہیں نا, تو یہ اس مادے کے اندر, بے جان مادے میں یہ چیز کیسے پیدا ہوئی کہ مجھے آنکھ چاہیے؟ عقل تو آئی نہیں تھی. ابھی عقل تو آئی نہیں تھی نا جی, عقل تو آگے مرحلہ کھڑا ہے. ابھی تو پہلے یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر آنکھیں کیا جاتی. بے عقل مادے نے سب پورا ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ مچھلی پہلے ہے نا, اس کو آنکھیں کیسے ملی ہو, کس جذبے نے اندر ابھارا کہ مجھے آنکھیں چاہیے. اچھا پھر چلو ہم شارٹ کرتے ہیں, بات بہت لمبی ہو رہی ہے. کان کیسے پیدا کر لیا کہ میری آوازیں بھی سننی ہیں. پھر میں نے محسوس کرنے کا جذبہ, حس کیسے پیدا کر لیا کہ میں نے چیزوں کو محسوس, کیونکہ نرمی سختی محسوس ہونے سے پیدا ہوتی ہے, پتہ چلتا. آپ کان کے ذریعے, سننے کے ذریعے کسی چیز کی سختی اور نرمی کو نہیں پہچان سکتے. سونگنا, بہت سارے ذائقے موجود, خوشبوات موجود ہیں, بدبوئیں موجود ہیں. مجھے اس مادے کو کس نے مجبور کیا کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے؟ اور اگلی بات میں عرض کرتا ہوں, 5 کے بعد رک کیوں گیا نظام؟ وہ ارتقاء کا بیسک فلسفہ تو یہی ہے کہ وہ پیدا ہوتی گئی اور وہ اپنے اندر پیدا کرتا گیا. اب ضرورت تو پیدا ہوئی نہیں تو کیسے وہ پیدا ہوا؟ اچھا چلو اس ارتقاء کو چلاؤ. اب انسان کی معلوم ہسٹری جو ہے, کم از کم پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 250 سال پہلے یہ سکندر آیا مقدومی, ارسطو اور سکندر. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بھی 250 سال پہلے وہاں سے معلوم تاریخ چلی آ رہی. وہ ہزاروں سال جوڑے, 1400 سال اب دین کو بھی جوڑ لیں. اتنے لمبے عرصے میں حواس خمسہ یعنی 5 حصوں کے علاوہ چھٹی حص کہیں کوئی کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ یا میں یوں کہوں گا کہ انسان کے بعد مزید ترقی کیوں نہیں نکلی ہو؟ یا آپ پہلے یہ طے کریں کہ آخری ترقی, ارتقاء کی آخری منزل انسان ہے, اس کے علاوہ ہونی چاہیے نا. میرے سینگ نہیں تھے, سینگ نہیں گلاتے. میرے کان چھوٹے ہیں, لمبے ہو جاتے. میرے 2 بازو ہیں, 3 بازو ہو جاتے. میرے 2 ٹانگیں ہیں, 4 ٹانگیں ہو جاتی. یہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ ابھی بارش ہے, بچنے کے لیے چھتری پیدا ہو جائے. چھتری پیدا ہو جاتی, بارش چھتری میں دوسری کیوں لے کر آتا ہوں؟ ایسے ہے نا جی. بات یہ کہ آگے ارتقاء اڑنے کے لیے پر لگا, اور میں اڑا کیوں نہیں؟ پھر یہ پرندے اڑنے کی کس چیز نے مجبور کیا کہ ان کو پر نکلا ہے؟ میرے نہیں نکلے, گھوڑے گدھے تھے, پر نہیں نکلے. حالانکہ بڑی خواہش تھی, بڑے انسان کی اب بھی جذبہ ہے شدید اڑنے کہ میں اڑوں, تو چلو تھوڑے بہت ہی پر نکل آتے باہر. سوال بنیادی یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ ارتقاء کا سلسلہ ہمیں اب رکا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ ارتقاء ہو گئی. ایک بات چلو, ڈارون کے نظریے کے مطابق اگر ان کے آباء و اجداد بندر ہے, ہوتے رہے, ہمیں کیا؟ اس بندر نے ارتقاء کر کے کوئی اور شکل کون اختیار کی؟ اس بندر سے آگ کے نزدیک چمپینزی پیدا ہوا, چمپینزی کے بعد انسان سے آگے کچھ کیوں نہیں؟ یہ چمپینزی سے انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بنی ہے؟ ذرا سی بھی ادنا سی کوئی چیز بننی تو چاہیے نا جی. صحیح بات. تو معلوم ہوا کہ آگ کا ارتقاء کا یہ نظریہ, اس کی بنیاد عقل پر نہیں, اس کی بنیاد اندھے عقیدے پر ہے. کہ پہلے آپ بس یہ مان لو کہ پہلے ایسے ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر ایسے ہوا, اور پھر انسان میں اپنی تمام حیوانات کے ساتھ یہ شامل ہے نا باقی چیزوں میں. صرف ناطق نے اس کو جدا کیا نا, اس نطق نے اس کو جدا کیا, باقی تو ساری حیوانات والی چیزیں میرے اندر. تو سوال یہ ہے کہ اس کے اندر نطق اس درجے کا کیسے آ گیا؟ اور یا پھر آپ کو نیا حیوان کیوں نہیں پیدا ہوا جس کے اندر ہم سے بھی اعلیٰ قسم کا شعور آتا ہے؟ تو آپ کا یہ جو ایتھیسٹ کا جو کائنات کے بننے کا سوال ہے, اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. ہماری ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے جو نظریہ ہمارے سامنے رکھا وہ ہمارے لیے دلائل کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے. عالم ایسے نہیں بن. یہ بات ہوگی لا مذہبوں کی. انشاءاللہ اگلی قسط میں اب ہم آئیں گے. مولانا یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے
اور بڑا ہی معلوماتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. میرا ذہن یہی ہے کہ بات اصل میں بہت لمبی ہے، تو بس میرے ذہن میں یہی اللہ پاک نے ڈالا کہ ہم اس کی کس ٹکڑے کر لیتے ہیں. بڑی مہربانی. اور یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو فلسفے منطق کی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ اپنے اوپر انٹلیکچوئل کا لیبل لگانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جواب دے، وہ اس کا جواب دے انشاءاللہ یہ اگلے قسط میں. شکریہ جناب، بڑی مہربانی. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر.